لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو با کمال با جمال ہستی ہے. جس نے بنا بنا کر سنوار سنوار کر ہر خوبصورت چیز ہمیں عطا فرمائی اور ہمارے بارے میں بھی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا. اللہ ہمیں بھی اپنے دربار میں خوبصورت اعمال پیش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے ایمانوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے گھروں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنا دے. کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو اچھی ہو. بہت زیادہ ہو لیکن بیکار ہو. اللہ پاک کو ہر عمل کی کوالٹی چاہیے. کروڑوں درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے خود با کمال با جمال ہونے کے ساتھ ساتھ ہر عمل امت کو خوبصورت بنا کے دیا, کر کے دکھایا, بتایا. اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق دے. سنت بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اس امت میں سنت پر لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سنت ساری دنیا میں ایک ہوتی ہے. وہ گاؤں ہو شہر ہو, مکہ ہو ہانگ کانگ ہو, کہیں بھی آپ ہیں, سنت سنت ہے.
اختلاف بدعت پر آتا ہے جو اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے۔ ہر سنت خوبصورت ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس لیے کہ وہ سنت خوبصورت نبی کا عمل ہوتا ہے، خوبصورت نبی کی بات ہوتی ہے، خوبصورت نبی کی مرضی کی چیز ہوتی ہے۔ نبی اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ جس طرح میں خوبصورت ہوں یہ بھی خوبصورت ہے، لہذا اسے اپنا سنت چھوٹی ملے بڑی ملے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر سنت پہ عمل کی کوشش کیا کریں، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان علماء پر کہ جنہوں نے نکھار بلکہ میں اپنی پنجابی کا لفظ بولوں تو نتار کر سنت اور بدعت کا فرق بتایا، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے۔ جب انہوں نے سنتوں کا بتایا تو لوگوں نے کہا یہ سنی، جب انہوں نے بدعتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا یہ وہابی۔ ہر چیز کو سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن لوگوں کو سنتوں کا درس دیا اور لوگوں سے بدعتوں کو ہٹنے کا درس دیا۔ اللہ ہمیں ایسے علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ایسے علماء سے ہمیں محبت کی توفیق دے۔ میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں نمازوں کی خوبصورتی پر آپ گراہ کے سامنے بات کروں، باقی ترجمے آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں اتنے دنوں سے کہ اللہ کرے ہماری نماز خوبصورت ہو۔ وضو کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ گراہ کے سامنے عرض کی گئی، غسل کے بارے میں باتیں عرض کی گئی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات ختم کی تھی کہ نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا شرط ہے، یہ نماز کی خوبصورتی۔ دنیا کا کوئی مذہب صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تھوڑی سی دیر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک الگ کر کے بھی دیکھیے، کبھی ٹی وی کے اوپر مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی نماز کعبے میں ہوتی ہوئی دیکھ لیجئے کہ مسلمان کس طرح چاروں طرف سے ایک ہی اس مکان کی طرف، جہت کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتا ہے، تعصب اور دشمنی سے بندہ اگر خالی ہو تو صرف یہ چیز دیکھتے ہی انسان ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح مسلمان یکجا ہوگا، بغیر کسی رنگ و نسل کے اختلاف کے، بغیر کسی ملکی اختلاف کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے اختلاف کے، ایک ہی جہت کی طرف کس طرح منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح تحیات میں بیٹھ کرتے ہیں۔ یہ شاید دیکھنے کے قابل ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کعبہ ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عالمگیر نبی بنایا، سارے جہان کا نبی بنایا۔ عالمگیر نبی کی امت کے لیے قبلہ بھی عالمگیر چاہیے۔ جہاں پہنچنے میں، جہاں جانے میں، جہاں آنے میں کسی کو کوئی دقت، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک عالمگیر جگہ، وہ جہت ہمیں نصیب ہوئی جس کو کعبے کی جہت اور کعبے کی طرف کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بات اسی پہ ختم کی تھی کہ ہم اس کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہم تو اپنے رب کے حکم کو سجدہ کہ میرے رب نے کہا ادھر منہ کر لو، تم بڑے خوبصورت لگو گے۔ 1000 نہیں، 10,000 نہیں، جب 20 لاکھ 40 لاکھ مسلمان ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے،
کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جو ہمارا دین برحق یہ مثال پیش کرتا ہے، اس حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، بیمار، تندرست، نبینا، آنکھوں والا، ایک ہی جہت کی طرف متوجہ۔ اور میں کبھی کبھی اسی پر ایک دکھ کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز تو ایک طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہوتے۔ ناراض نہیں ہونا، آج تک ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وطن قوموں سے بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اور اس پر بڑا اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وطن قومی ایمان سے بنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وطن قوموں سے بنتا ہے اور قومیں وطن سے بنتی۔ پاکستان بنتے وقت یہ بھی اختلاف سامنے آیا تھا 47 میں۔ آج تک 63-64 سال گزر گئے، ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے۔ جب ایک قوم ہی نہیں بن سکے تو ہمارا وطن کیا بنا؟ جب ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائی بھی ایک نہ ہو سکے تو وہ خاندان کیسے بنے؟ باپ بیٹا ایک چھت کے نیچے رہنے والے اگر ایک نہ بنے تو وہ مکان کیسا بنے؟ اتفاقاً آج 23 مارچ بھی ہے جو یوم قرارداد ہے پاکستان میں، کہ جس دن قرارداد منظور ہوئی تھی کہ پاکستان نے بننا تھا۔ بنا تو 14 اگست کو جاتا، لیکن ہم لوگوں نے تو اس قرارداد کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی۔ نہ ہم وطن بنا سکے، نہ ایک قوم بنا سکے، نہ ہم اپنا ایمان بنا سکے۔ ایک جہت، اب تھوڑا سا سوچئے، آپ اسی چھت کے نیچے اگر 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، تو کتنے بھدے اور کتنے گندے لگتے۔ جب ایک ہی طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال محمود نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی مگر وقت نماز، قبلہ رخو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ ہمیں ایک بننے کی توفیق۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک نے کتنی جگہ یوں کہا ہے کہ 7 آسمان ہیں 7 زمینیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی زمینیں نیچے ہیں۔ اب کعبہ تو اوپر ہے، اب نیچے اگر زمینیں ہیں تو نیچے والے کو کدھر کرتے ہوں گے؟ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ہر آسمان کی اپنی زمین ہے، یہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کی اپنی زمین ہے، اور ہر زمین پر اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باقی 7 زمینیں بھی اوپر۔ تو پھر اوپر زمین والے جو ہیں وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہوں۔ بھائی صاحب سوچنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی پتھر کو یا کسی کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اللہ کے ایک حکم کو سجدہ کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم آیا ادھر منہ کر لو۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا کوئی نیکی نہیں۔ نیکی اصل یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق منہ پھیر لو، چاہے ادھر وہ کرتے چاہے ادھر۔ اصل نیکی ہے
کہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا. ہندو کہتا ہے کہ ہم بھی تو ایک مورتی کو پوجتے ہیں جو پتھر کی بنی ہوئی ہے، تم بھی تو ایک گھر کو پوج رہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ تم بھی پتھر کے پجاری، ہم بھی پتھر کے پجاری. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ تو کافر ہو جاتا ہے کہ میں اس کوٹھے کی پوجا کر رہا ہوں، میں اس مکان کی پوجا کر رہا ہوں. نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا کہ جو بندہ کعبے کے اندر کھڑا ہو کے جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو شرط ہے کہ ادھر منہ کرے. جسے کعبہ نظر نہیں آ رہا اس کے لیے جہت کعبہ، کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، کعبے کو دیکھنا شرط نہیں ہے. 13 سال مکے کی زندگی، 17 مہینے مدینہ پاک میں بھی پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، سر کو اٹھا اٹھا اور قربان جاؤں قرآن کی کہ قرآن نے ان اداؤں کا بھی ذکر کیا، ان اداؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کس طرح چہرے کو اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ میری امت کے لیے قبلہ بنا. قد نرا، اللہ کہتے ہیں قسم ہے، یاد ہے میں نے کہا تھا قد کا معنی قسم ہوتا، اللہ کہتے ہیں قسم ہے، نرا ہم دیکھتے تھے، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا تیرے دل کو، وجہک فی السماء جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہ کسی طرح تیری دل کی مرضی کا کعبہ تیری امت کے لیے ہم قبلہ بنا دیں. تو اللہ کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آج ہم حکم کر دیتے ہیں کہ خود بھی اور امت کو حکم کر دو کہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے، جو علماء یوں کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر زمین پر ایک کعبہ ہے اور وہ کعبہ بالکل اسی کی سیٹ پر ہے، اس کی بنیاد زمین سے لے کر آسمان تک ہے. بلکہ میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا چلوں، سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. سورج، زور سے بولو، سورج یہ جو ہمارے سامنے چھپتا ہے یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے، اور کوئی اور مخلوق بھی نیچے ہے جس کو وہ روشنی نیچے جا کر کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں غروب ہو گیا جبکہ وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. یہ علماء میں اور سائنس میں اختلاف ہے کہ زمین چل رہی ہے یا سورج چل رہا ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، وہاں ایک آیت آتی ہے سمجھنے کی، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں ہم سورج کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے سفر کرنا. تم گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، جہازوں میں سفر کرتے ہو، کاروں ٹرینوں میں سفر کرتے ہو، پیدل سفر کرتے ہو، وہ اللہ کے حکم سے سفر کرنا. اللہ اسے چلا، اور نہ آج تک کبھی وہ 1 منٹ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. جب ہوگا تو قیامت آ جائے گی. جدھر سے اللہ نے کہا نکل ادھر سے نکل رہا ہے، جدھر کہا غروب ہونا ادھر غروب ہو رہا ہے. تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی حد تو پانی کی تہ تک ہے نا. ایسا ہی سمجھو کہ نیچے بھی نیچے ہیں، پھر دوسری تیسری زمین والوں کے لیے سمجھو کہ ان کے لیے بھی نیچے ہے، پھر ان کے نیچے جو ہے ان کے لیے بھی نیچے ہے، ان کے لیے بھی نیچے ہے. ساتوں زمینوں میں جتنی اللہ کی مخلوق رہتی ہے اسی ہی کی طرف ہو کر کے نماز پڑھو. اور جو علماء کہتے ہیں اوپر ہے ساتوں زمینیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی حد صرف آسمانوں تک نہیں، اس کی حد تو میرے اللہ کے عرش تک ہے. اور جس کی مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا
तो 7 आसमानों से ऊपर भी मैंने इस घर को देखा, और वो इसके इतने बराबर था कि अगर ऊपर से पत्थर फेंका जाए तो इस मक्के वाले की छत के दरमियान में आके गिरेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे क़िबला आलम की बात कर रहा हूं। ये समझने की चीज है कि हम उधर मुड़ करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। हमारा तो खमीर वहां से उठा है। पहला इंसान जो मेरे अल्लाह ने बनाया उसी जगह की मिट्टी से बनाया जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जमीन पे पानी पानी था। जब अल्लाह पाक को इंसान बनाने का इरादा आया तो उसी पानी को आपस में टकराया, गारा बनता गया। गारा बनने के बाद अल्लाह पाक ने एक दिन पानी से कहा थोड़ा सा हट जाओ। हटा तो नीचे से जमीन निकल आई। उस मिट्टी से उस जमीन का आटा बनाकर फिर हमने आदम को बनाया। हमारी तो असर भी हुई है। तो सिर्फ उस वक्त नहीं, मरने के बाद। मरने के बाद कभी देखा है किसी को कब्र में रखने गए, या कभी किसी को आपने से किसी ने कब्र में उतारा हो? जब कब्र में किसी को उतारते हैं तो जो कब्र के ऊपर खड़े होते हैं वो कहते हैं जरा इसका मुंह काबे की तरफ कर दो। कहते कि नहीं कहते हैं ना भाई कि इसका मुंह काबे की तरफ कर दो। तो हम मरने वाले का मुंह काबे की तरफ कर देते हैं। गुज़िश्ता से पैगस्ता जुमा मैंने कहा था हिंदू कहते हैं तुम कितने जालिम हो कि अपने हाथों से अपने बाप बेटे को मिट्टी के अंदर दबा देते हो। हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदो हमने तो उसको उसकी मां के हवाले कर दिया है। इधर से वो आया कब घर चला गया। ये तो शफकत और मोहब्बत की दलील है। जुल्म तो ये है कि तुम बंदे को उठाते हो और आपकी नजर कर देते हो, ये जुल्म है। किसी को मां की झोली में डाल देना ये तो ऐन शफकत है, इसे तो जुल्म कहते ही नहीं। जहां से वो आया था आपने वहां डाल दिया। और दूसरा असर वो निकला कि इसका काबे की तरफ मुंह कर दो कि जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी की तरफ इसका मुंह कर दो, ताकि हम लोगों को कह सके कुल्लु शैइन युरजउ इला अस्लिही कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटाई जाती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो ऊपर वाला काबा मैंने मेराज की रात देखा एक बाबा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला उसकी दीवार के साथ टेक लगा के बैठा है। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये कौन? कहा आपके दादा इब्राहिम हैं। जोर से कह दो। थोड़ा सा तुम्हारा एक अकीदा बनाता जब टीका भी लगा देता। ये नबी इल्म गैब जानता होता तो जिब्रील से पूछता नहीं। समझा करो बात। जाहिर मुल्ला तुम्हारा दिमाग भी खराब करते हैं, तुम्हारे ईमान को भी खराब करते हैं। नबी को पूछने की क्या जरूरत थी? और जिब्रील ने ये क्यों नहीं कहा सरकार तो सीधे आप जान दो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? एक मौलवी साहब एक दिन तकरीर कर रहा हो तो कहता है एक दिन जिब्रील आया हुजूर के पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील कहते आपने राहुल देखी? जिब्रील जिस वेले हुजूर ने पूछा उस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने पगड़ी सिर पे बन रहे सन बैठे हुए, जबकि मेरे पाक नबी ने जिंदगी भर सादी पगड़ी नहीं पहनी। किसी दुनिया की हदीस की किताब में नहीं मिलती। काली पहनी सफेद पहनी, लेकिन मुल्ला ने नबी लानी होती। सादी पगड़ी बांध रहे थे हुजूर। तो हुजूर ने पूछा जिब्रील कभी अपने अल्लाह को भी देखा? तो मैंने कहा कि नहीं देखा। तो कहा चलो आज मैं तुझे हुक्म देता हूं जा अपने अल्लाह को देख। तो जिब्रील ऊपर अल्लाह को देखने गया तो वही शक्ल जो नीचे देख के आया, तो वही पगड़ी जो नीचे देख के आया अल्लाह भी सर पे बांध रहे थे। तो जिब्रील देख के फिर वापस आया तो अल्लाह के पाक नबी ने पूछा जिब्रील देखे?
اگوں ہوں جبریل اکی پنجابی وچ بولیا سرکار کیوں مذاق کر دے ہو تھلے بھی تسی ہو اتے بھی تسی ہیں تے بیٹھا سی کول ایک دیوانو آدھا نعرہ ہے رسالت ایتے چپ نہیں ہوا پھر وہ آدھا نعرہ ہے حیدری انہیں پہاڑ پاٹے گئے نعرے لگ رہے ساڑھا دین ایمان نے نعرے نہیں چل رہے ہیں ویکھیں یہ کہ بات سب کیوں مذاق کر دے ہو اتے بھی تسی ہو تنے بھی تسی ہو دونوں ایک کو نہیں پڑھ لو لا حول ولا قوت اللہ نہ مولوی اپنی بچائے یہ ہو جائے بول گیا پوچھیا جبریل ہے بابا کون ہے سفید داڑھی سفید کپڑے سفید پگڑی ٹیک لگا کے انج بیٹھے نے جبریل ہے بابا کون ہے جبریل کہتے ہیں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کرو حضور کہتے ہیں میں نے سلام کیا جیسے میں نے سلام کیا جواب میں بابا کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے پترا وعلیکم السلام آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی باتیں کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کتنے آئے اور بابے سے لپٹ گئے میں نے پوچھا جبریل یہ بچے کون ہیں جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ماں باپ کو روتے رہ جاتے ہیں بچے چلے گئے لیکن اللہ پاک ان بچوں کو اپنے ہاں اس طرح رکھتا ہے کہ روزانہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کر کھیلتے ہیں اور کھیلتے بھی ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر کسی دن کوئی بچہ چاہتا ہے میں اپنے ابا کی زیارت کر لوں تو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ابے کی شکل دے دیتے ہیں وہ بچہ آ کے لپٹ جاتا ہے کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے کبھی پگڑی سے کھیلتا ہے اللہ پاک ان معصوموں کو جنت میں بھی اور اپنے عرش کے ساتھ بھی کھیلنے کا سامان کر کے رکھتے ہیں فرمایا بالکل مجھے یہی نظر آیا جو مکے میں اللہ کا گھر اور میں نے دیکھا 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کیا جبریل کہتے روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتا ہے اور 70,000 جو ایک بار کر کے چلا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا میں نے کہا اس کا نام کیا ہے جبریل کہنے لگے مکے والے کو بیت اللہ کہتے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں چیز ایک ہے فرمایا او میری امت کے لوگوں تمہارا اللہ سونا تمہارا اللہ با کمال تمہارا اللہ با جمال تمہارا اللہ خوبصورت میں تمہارا نبی خوبصورت با کمال با جمال اللہ نے کعبہ بھی تمہیں با کمال با جمال خوبصورت دیا اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم نماز بھی میرے دربار میں خوبصورت بنا کے پیش کرو اور وہ خوبصورت جب ہوگی جب تم اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اس کوٹھے کو سجدہ نہیں بلکہ میرے حکم کو سجدہ کرنا ہے اللہ تیرا حکم کیا ہے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اوپر ہوگے تو بھی تمہاری نماز قبول ہو جائے گی نیچے چلے جاؤ گے تو بھی تمہاری نماز قبول ہو جائے گی زمین پہ رہو گے تو بھی تمہاری نماز اگر ادھر منہ ہوگا تو قبول ہو جائے گی کعبے کو منہ کرنا ہے لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہا ہوں کعبے اس کوٹھے کو سجدہ نہیں کرنا جس نے یہ نیت کر لی وہ بندہ اسلام سے بھی نہیں کرتا کہ میں اس کوٹھے کو سجدہ کر رہا ہوں
ایک بندہ کسی قبر کا طواف کرتا ہے یا کسی مکان کا طواف کرتا ہے، یاد رکھنا اگر وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو کافر ہوگا، اس لیے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی قبر کا نہیں، کسی اور مکان کا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی اگر طواف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ طواف صرف کعبے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مدینے میں بھی پہنچ کر علوم کر کے نماز پڑھی، جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے احادیث کی کتابوں، بعض علماء کہتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت تھا، بعض علماء کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت۔ اور شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب لامع الدراری میں لکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت، کہ عین نماز میں حضور کھڑے ہیں اور دوسری رکعت میں حکم آتا ہے کہ اب ادھر سے منہ کعبے کی طرف۔ مدینے میں وہ عربی مسجد موجود ہے جس کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، لیکن ایک سوال آتا ہے، آپ لوگ تو نہ سمجھے لیکن ہم تو سوچتے ہیں کہ اب میں جو ادھر منہ کر کے آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، اب یکدم حکم آ جائے کہ ادھر منہ کر لو، پھر آپ آگے ہو جاؤ گے، امام پیچھے ہو جائے گا، تو نماز تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور یکدم دوسری رکعت میں حکم آتا ہے ادھر کر لو، تو نماز کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ پھر تو یکدم امام پیچھے اور نمازی آگے ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، علماء نے لکھا ہے ہوئے تو اس صدی میں، لیکن علم کے لحاظ سے وہ پہلی صدی کا بندہ تھا، علم کے لحاظ سے پہلی صدی کا بندہ تھا، صحابہ کے قافلے کا آدمی تھا، بس پیچھے رہ گئے، اللہ پاک نے 14ویں صدی میں بھیج دیا۔ فرماتے ہیں وہ یار کیا، وہ دوست کیا جو دوست کی تمنا کو نہ جانتا۔ یہ آج کل کے یار نہیں جو صرف آپ کی جیب کے یار ہوتے ہیں، یہ آج کل کے یار نہیں جو صرف آپ کی بہو بیٹی پہ نظر رکھنے والے یار ہوتے ہیں اور آپ کی بہن پہ نظر رکھنے والے یار ہوتے ہیں۔ یہ یار تو یار مار ہوتے ہیں، وہ یار اور ہوتا ہے جو دوست کی دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہو اور اس سے پیار کرتا ہو۔ صحابہ کو صحابی کہا اس لیے جاتا کہ اللہ پاک نے کسی اور نبی کے دوستوں کو صحابی کہا ہی نہیں، اللہ کے پاک نبی کے دوستوں کو اللہ نے صحابی کہا کہ وہ میرے پاک نبی کی ایک ایک راز کو، ایک ایک جنبش کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ادا کو اس طرح سمجھتے تھے کہ گویا ہم اپنے سروں پہ اس کو فرض کرتے ہیں۔ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور کی تمنا کیا ہے، ابو بکر صدیق کی بھی تمنا یہی تھی، عمر کی بھی تمنا یہی تھی، عثمان و علی کی بھی تمنا یہی تھی کہ جب نبی سر اٹھاتا ہے اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے، تو یہ بھی کہتے تھے اللہ اپنے نبی کی اس تمنا کو پورا کر دے۔ یہ تو ہم ہیں تھوڑے سے کمزور حنفی لوگ، خاص طور پہ ہم مسئلوں سے واقف نہیں۔ پہلی صف میں اگر جگہ خالی ہو جائے تو پچھلی صف والے کو چاہیے چل کے اگلی کو پورا کرے، چاہے وہ نماز میں کھڑا ہے۔ ہم تو زمین جمعت نے جمعت بول محمد زمین حال جائے ایسی نہیں رہا، اگلی صف خالی ہے، خالی ہم کھڑے ہیں نہیں ہلے، اچھے تو میں نماز ہی ٹوڑا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں ٹوڑنے پر زیادہ ثواب ملے گا، ٹوڑ کے اگلی صف میں پورا کر۔ اگر آکڑ کے کھڑا رہے گا تیری نماز کا ثواب کٹ جائے گا، پہلے اگلی صف۔
پچھلے والا اور آگے آ جائے، وہ والا آگے آ جائے، وہ والا آگے آ جائے، تاکہ جگہ خالی نہ ہو. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہاں البتہ کہیں کہیں جا کر امام صاحب اتنا ضرور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ 4 صفوں سے زیادہ بندہ نہ چلے. 4 صفوں تک اگر جگہ آگے خالی ہوتی جاتی ہے تو چلتے جاؤ. اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے. زور سے آمین کہو، زور سے. وہاں جا کے دیکھا کرو، اگلی صف خالی ہوتی ہے تو سارے بندے نماز میں ٹوٹتے رہتے ہیں، اگلی صفوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. جو بندے مسئلوں کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اکڑ کے کھڑے رہتے ہیں. اور کئی ہمارے تو ایسے جاتے ہیں طواف کرتے کرتے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. جہاں نماز کا ٹائم آیا عورتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا، نماز شروع کر لی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے آگے عورت کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اب وہ اپنی نماز کو بھی خراب کرتے ہیں، پچھلے والے کی نماز کو خراب کرتے ہیں. کرتا کون نہیں ہے ہم لوگ؟ صرف پاکستانی لوگ. باقی قومیں اس طرح کرتی نہیں. ہر جمعے پہ جا کر ان کے گروپ دیکھو وہ کس طرح ترتیب سے چلتے ہیں، اور اگر وہ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. 80 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا، واپس ہم نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. فتویٰ اس طرح لگ جاتا ہے. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آگے ہو گئے. صحابہ کرام نے دیکھا جدھر امام کا منہ ادھر ہمارا منہ، انہوں نے پیچھے ادھر منہ کر. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے امام کی ابتدا. ناراض نہیں ہونا، اگر ہمارے امام کو نماز میں کچھ ہو جائے تو نماز کے بعد تو تم سارے اس کی جان ہی نہیں چھوڑ. امام صاحب آج کی نماز ایک دکان تو چلے گئے، آج بازار میں سے جو نماز کھول گئے ہو. جس بندے نے یہ سوچا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. پیچھے اس امام کی اللہ اکبر جب نیت باندھ لی. ایک مسئلے کی بات آپ سے میں کہتا چلتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، وہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں، جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. ہم لوگ نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک واقعے کے لیے مخصوص 1 مہینے تک وہ دعا کی، پھر آپ نے نا اس سے پہلے کی نماز میں کی. ایک آدمی کی غیبانہ نماز جنازہ حضور نے پوری زندگی میں پڑھی، اور وہ بھی غیبانہ نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کی میت کو اٹھا کر فرشتے میرے سامنے لا کے رکھ دیا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس کی میت کو، میں نے نماز پڑھی. اس لیے ہم کہتے ہیں غیبانہ نماز جنازہ نہیں، ایک ہی بار حضور نے پڑھی اور وہ بھی مخصوص، اور حضور کہتے ہیں کہ اس کی میت کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. میرے پاک نبی نے پوری زندگی کسی کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ ایک واقعہ ملتا ہے جو نجاشی بادشاہ آپ سے کا تھا. وہ فوت ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لے آیا، اس کی میت کو فرشتے میرے سامنے اٹھا کے لے آیا اور میں نے اس کی نماز جنازہ. وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں امام شافعی. میں جب قرون مسجد میں تھا تو فجر کی نماز میں پڑھاتا ہوں، نیچے فجر میں سارے مدرسے سے زیادہ لوگ شافعی ہوتے تھے، اب وہ دعا پڑھتے ہیں. اب کیا میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جب تک ان کی دعا ختم نہ ہو میں سجدے میں نہ جاؤں؟ اور اگر میں سجدے میں چلا جاتا ہوں تو نمازی ناراض ہوتے ہیں کہ امام صاحب ہماری دعا کی فکر ہی نہیں کر رہے، کہ جلدی سجدے میں چلے جاتے، ہماری دعا آتی رہ جاتی. تو میں نے دنیا بھر کے مفتیوں کو فتویٰ لکھا کہ آپ میرے لیے مسئلہ نکالیں کہ میں کیا کروں، آیا ان کی انتظار کروں کہ نہیں کروں؟ تو مفتیان دین نے جو فتویٰ دیا، وہ جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ایمان کسی کے تابع نہیں ہوتا، سارے ایمان کے تابع ہوتے ہیں، ان کی دعا پوری ہو نہ ہو. اب ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اتنی دیر تو کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر اتنی
امام کا جو مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم سارے امام کے تابع ہیں، امام ہمارا تابع نہیں۔ ہم لوگ تو بھائی سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے تابع ہیں۔ گاؤں میں چودھری صاحب کی مرغی گم ہو جائے تو جب تک مولوی صاحب مسجد میں اعلان نہ کرے تو رات کی روٹی مولوی صاحب کو نہیں ملے گی، وہ بھی اعلان کرتا ہے حضرات چودھری صاحب کی ککڑ گم ہو گئی ہے۔ ڈپو کا کپڑا دکانوں پہ آ گیا ہے، آج فلانی دکان پہ گوشت سستا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بن گیا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ امام ادھر آ گیا، صحابہ بھی پیچھے مڑ گئے۔ صدقے جاؤں صحابہ کے، زور سے کہو آمین۔ نماز کے بعد کسی صحابی نے منہ چاک کے نہیں پوچھا اللہ کے پاک نبی کیا ہوا، آپ نماز میں ادھر کیوں چلے آئے؟ سارے خاموش، ذکر چل رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی خود کہتے ہیں اور میرے یاروں میں نو کچھ دیر نہیں ہو نماز جکی ہویا آئے اور میں نو کچھ ہوتے صحیح۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا آپ سے وہ پوچھے، آپ اس سے پوچھیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پوچھنے والے؟ ہم نے تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، آپ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی اطاعت کرے، جس کے پیچھے ٹورے۔ ہماری ضرورت نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھیں، آپ بتا دیں کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں حکم آیا۔ کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے ابراہیم دادا نے بنایا، دادا سے پہلے نوح نے بنایا، نوح سے پہلے آدم نے بنایا، آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ کب بنایا؟ جب سے اللہ ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جب تک یہ ہے تم ہو، جس دن یہ نہیں ہوگا اس دن تم نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل اللہ نے بنایا الکعبہ، کعبے کو، بیت الحرام، حرمت والا گھر، کیوں بنایا؟ کہا قیاما للناس، ایدی برکت نال بندے زندہ رہن، ایدی برکت نال پھردے ٹردے رہن، ایدی برکت نال کھڑے رہن، سوندے رہن۔ جس دن اے نہیں ہوگا برکت ختم ہو جائے گی، پھر نہ کوئی چلتا رہے گا، نہ کوئی سوتا رہے گا، نہ کوئی کھاتا رہے گا، نہ کوئی پیتا رہے گا۔ قیاما للناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا اللہ قیامت کو قائم کرنا چاہے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے گھر کو اٹھاؤ، اٹھا کے جنت میں رکھ دو۔ اب اس کو حکم ہوگا سور پھونک، وہ سور پھونکے گا، زلزلہ آئے گا، سونامی آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کوٹھے کو منہ تو کرنا ہے لیکن نیت نہیں کرنی میں اس کو سجدہ کرتا ہوں، نیت یہ کرنی ہے میں اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا ہوں، اور ادھر منہ اس لیے کرتا ہوں میرے پاک نبی نے ادھر منہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا حجر اسود کو لو، توجہ ہے،
کسی پوچھیا حجر اسود کولو تینوں سارا جہان چمدا کیوں ہے؟ کسے پوچھیا حجر اسود کولو تینوں سارا جہان چمدا کیوں ہے؟ نہ تو سونا ہے، نہ تو چٹا ہے، نہ تو گورا ہے، نہ تیرے اندر کوئی اور کمال ہے، رنگ دا کالا ہے، تینوں دنیا چمدی کیوں ہے؟ حجر اسود نے جواب دیتا، نہ میں سونا، نہ میں گورا، نہ میں سفید، میرے اندر اور تے کمال کوئی نہیں، میرے اندر کمال ہے کہ آمنہ دے لال نے میں نو چومیا ہے، تا میں نو دنیا ساری چمدی، تا میں نو ساری دنیا چمدی۔ میرے پاک نبی کی دل کی حسرت ہے، میرے پاک نبی کے دل کی دھڑکن ہے، میرے پاک نبی کی تمنا ہے، میرے پاک نبی کی آرزو ہے، میرے پاک نبی کی دعا ہے، اللہ ابراہیم دا بنایا ہویا کعبہ میری امت واسطے قیامت تک قبلہ بنا دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا قیامت تک قبلہ یہی رہے۔ اور گزشتہ جمعہ یاد ہوگا میں نے بات کہی تھی کہ جب ہم طواف کرتے ہیں ہمیں حکم ہوتا ہے سیدھا کندھا ننگا کرو، جبکہ سیدھا کندھا کدھر ہو جاتا ہے؟ کعبہ تو بائیں طرف آ جاتا ہے، ادھر چادر ہوتی ہے، یہ ننگا ہوتا ہے۔ جو گئے ہو آج عمرے کے طواف کے لیے وہ جانتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کندھا ننگا ہو کہ یہ کعبے کی طرف یہ رہے، اب یہ ننگا یہ ادھر، اور جو کجیا ہوا ہے وہ کعبے کی طرف۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ علماء نے لکھا ہے اس کا رشتہ اس کے ساتھ، اس کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہوتا تو پھر ہم حکم ہوتا اس کو ننگا کرو، اور پھر اگر اس کے ساتھ اور بھی ضروری ہوتا تو حکم ہوتا کہ ساتوں چکروں میں ننگا رکھو۔ علماء نے لکھا ہے سنت ہے 3 چکر اگر کسی نے ننگا رکھ لیا، چوتھے چکر میں بے شک چادر ڈال دے، اس کا طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی بندے کا 3 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو جائے نئے سرے سے وضو پڑھ کے آئے اور نئے سرے سے طواف کرے، اور اگر 3 کے بعد کسی کا وضو ٹوٹا تو جائے وضو کر کے آئے، جتوں چھوڑے وضو شروع کر دے۔ اور پھر اگلی ایک اور سنت میرے پاک نبی کہ دور سے آنے والا، باہر سے آنے والا جب پہلا طواف کرے تو 3 چکروں میں پہلوان کی طرح چلے، چوتھے چکر میں نرم ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں، اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں اس کا عذر ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بات کہی تھی کہ جو بندہ مکے میں کعبے کے اندر کھڑا ہے مسجد کے، اس کے لیے کچھ حد تک وہ سامنے نظر آئے، اور جو بندہ مکے میں ہے وہ اگر پوری مسجد حرام کی کسی طرف بھی اس کا وہ ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ جتنے باہر والے ہیں میرے اللہ نے کتنی نرمی رکھی ہے کہ ہمارا وہ مکے کی طرف ہو جائے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ ہاں کہا گیا ہے کہ یہ 25% سے زیادہ کعبے کی طرف سے ہٹا نہ ہو، اس کا کعبے کی طرف ہونا شرط ہے۔ کئی آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کوئی چھت تک بھی دیکھ لیتا ہے، بلب چل رہا کہ نہیں، پنکھا چل رہا کہ نہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا کہ نہیں، عادت ہے ساری۔ نماز ٹوٹتی جب ہے کہ جب یہ پھر جائے، یہ پھر جائے۔ لیکن سنت کی خلاف ورزی ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ نماز کیا جس نماز میں تمہاری آنکھیں ادھر ادھر گھومتی رہے ہیں، جب یہ اللہ کے سامنے بھی نماز قیامت کے دن جائے گی تو اس وقت بھی تمہاری نظریں ادھر ادھر ہوں گی، اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ فرمایا نماز میں آنکھیں بند مت کیا کرو۔ کیوں ساتھی؟ فرمایا جو بندہ نماز میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی۔ کئی نمازیں کھیڑتے رہ جاتے ہیں، کدے ادھر خارج کی تھی، کدے ادھر خارج کی تھی، کدے ٹوپی نو صحیح کیتا، کدے پگڑی نو صحیح کیتا، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔
جب سنت کے خلاف کو کام آ جاتا ہے تو وہ نماز ثواب سے خالی ہو جائے، ثواب نہیں ہو، کبھی ایک پیر پر کبھی دو پیروں پر۔ آگے چلیے، کعبے کی طرف منہ کرنے کے بعد دوسری شرط جو نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کا وقت، نماز کا پنجابی چاہتے نے ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکرا، بے وقتی نماز ٹکر ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر کتابا موقوتا، وقت میں فرض ہے۔ اب وقت کا کیسے پتہ چلے؟ ہمارے ہاں تو چارٹ بنتا ہے، اس پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے شافعی نماز کا وقت، ایک لائن لکھی ہوتی ہے حنفی نماز کا وقت، ہے نا؟ تو اب ہم نے کس وقت پہ نماز پڑھی؟ کوئی کہتا ہے اگر تو نے فجر کی نماز حنفیوں والے ٹائم پہ پڑھی تو تیری نماز نہیں ہوگی، اندھیرے میں پڑھ۔ کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز 12:30 پڑھ، 1:30 بجے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے عصر کی نماز جلدی پڑھو، دیر سے کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہو۔ ہم لوگ ابھی تک وقتوں پہ لڑے کھڑے ہیں، وہ جاہل ملا ہے جو وقت پہ بھی لڑائی ڈال رہا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے حدیث میں۔ دارقطنی اور مسند احمد حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، حضور فرماتے ہیں، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں معراج سے واپس آیا، نماز کہاں فرض ہوئی؟ زور سے بولو، کہاں فرض ہوئی؟ معراج کی رات کہاں فرض ہوئی؟ آسمانوں پہ۔ کہاں فرض ہوئی؟ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، وہاں فرض ہوئی۔ جب میں معراج سے واپس آیا دوسرا دن، یہ میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سورج ڈھلا، تسمے کے برابر سایہ ہوا، یہ الفاظ حدیث، تسمے کے برابر ہر چیز کا سایہ ہوا، جبرائیل نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی ہر ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہوا، اتنا میرا قد ہے، اتنا میرا سایہ ہو گیا، تو جبرائیل امین نے مجھے عصر کی نماز پڑھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، غروب ہونے کے بعد گویا کسی روزے دار نے روزہ کھولنے پر جتنا وقت لگایا، اتنا وقت گزرا کہ جبرائیل نے مجھے مغرب کی نماز پڑھا۔ پھر آسمان کی ساری سرخی ختم ہو گئی تو جبرائیل نے مجھے عشاء کی نماز پڑھا دی، اور فجر کی نماز دوسرے دن ابھی اندھیرا تھا، جبرائیل امین نے مجھے فجر کی نماز جلدی میں پڑھا۔ یہ پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر جبرائیل آئے، اور ظہر کی نماز جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، میرے قد کے برابر میرا سایہ ہو گیا، پہلے دن اس وقت عصر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن جبرائیل نے مجھے اس وقت ظہر کی نماز پڑھا۔ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا تو اس وقت اس نے مجھے عصر کی نماز پڑھا۔ مغرب کی نماز کا حضور نے وہی وقت بتایا جو پہلے دن کا بتایا، عشاء کی نماز کا وہی وقت بتایا جو پہلے دن کا بتایا۔ ہاں البتہ تیسرے دن مجھے اس نے فجر کی نماز پڑھائی، تو وہ اتنی دیر سے پڑھائی کہ میں نے جب سلام پھیرا تو پوری کائنات روشن تھی، سورج نہیں نکلا تھا لیکن روشن۔ اب اس سے آپ کیا سمجھے ہو؟ وہ مسئلہ سمجھے ہو؟ اگر کوئی بندہ پہلے وقت میں نماز پڑھ لیتا تو جی بسم اللہ، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی بندہ آخری وقت میں جو جبرائیل نے دوسرے دن پڑھایا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ ہم جو فتوے لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ میں حنفی ہوں، میں صرف اپنی حنفی دلیل کو ثابت کروں، یا میں شافعی ہوں، میں صرف اپنی شافعی دلیل کو ثابت کروں،
یہ جہالت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے اول وقت میں نماز پڑھ لی اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر کسی نے آخر وقت میں جا کر نماز پڑھی نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ امت کے لیے دونوں وقتوں میں نماز پڑھا کر رخصت پیدا کی گئی کہ تمہیں جب وقت مل جائے پڑھنی ہے، چاہے اول وقت میں پڑھ لو چاہے آخر وقت۔ وہ سمجھے ہو؟ اب ایک مسئلہ اور ہے اسی حدیث میں سامنے آتا ہے، میں 3-4 دن سے بیٹھا اسی پر غور کر رہا تھا کہ حضرت جبریل افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل حضور کو نماز پڑھائے؟ بڑی شان والا مقتدی بن جائے اور چھوٹی شان والا امام بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نمبر 2 اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ نماز ظہر سے کیوں شروع ہوا؟ اس نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظہر کے وقت جبریل آیا۔ نمازیں فجر سے شروع ہوتی ہیں یا ظہر سے شروع ہوتی ہیں؟ زور سے بولو۔ لیکن جبریل ظہر میں آیا، فجر میں نہیں آیا۔ اور نمبر 2 جبریل افضل کے حضور افضل؟ حضور میرے سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے کائنات کے امام ہیں کہو بے شک، اولین و آخرین کے امام ہیں کہو بے شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل حضور کو نماز پڑھو؟ سمجھا دو، کچھ سمجھو گے بات کہ نہیں کہ آگے چلو گے؟ وہ پہلے سے پیسے کے نہیں، آپ کو آمین۔ اللہ سمجھ کی تو، اللہ مولویوں کو بھی سمجھ کی تو ہے۔ پھر مجھے یاد آیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ جبریل نے فجر میں آ کر کے انہیں فجر کی نماز پڑھائی، ظہر سے کیوں شروع ہوا؟ تو کہتے ہیں جبریل آیا تھا لیکن میرے پاک نبی سو رہے تھے۔ کہ کوئی تواڈی طرح تے عاشق رسول ہے نہیں سی جبریل جڑا زور سے کہتا یا رسول اللہ، نیتھر روڈ تے نعرہ یا رسول اللہ، سپیکنگ روڈ تے نعرہ یا رسول اللہ، چھنون نعرہ یا رسول اللہ، چھنمون نعرہ یا رسول اللہ۔ ڈورے نے تواڈے نبی نہیں سن دے؟ نعرے نال نبی نو جگانا ہے، نعرے نال نبی نو اٹھانا۔ کیا میرے پاک نبی نے بھی کسی دن یہ نعرے لگائے؟ صحابہ نے بھی یہ نعرے لگائے؟ جبریل آیا لیکن اللہ کے پاک نبی سو رہے تھے۔ جبریل نے 2 باتیں سوچی، ایک بات تو یہ سوچی کہ نبی کو جگاؤں کیسے، اور دوسری بات یہ سوچی کہ جب نبی آرام کر رہا ہو تو اللہ ہی یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھا سکتا ہے، نہ تو اٹھا سکتا ہے نہ میں اٹھا سکتا ہوں۔ اور بلال کو اٹھاتا تھا تو میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی تو انہیں اٹھانا ہے۔ اب میرے ذمہ ڈیوٹی تو ہے، اللہ کے رسول لگائی نہیں مجھے اٹھا نہیں اٹھا۔ اور دوسرا جواب حضرت کشمیری رحمت اللہ نے بڑا عجیب لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جبریل پر اگرچہ نماز فرض نہیں، جبریل پر، فرشتوں پر نمازیں فرض نہیں ہیں، فرشتوں پر نمازیں، زور سے بولو، یہ نمازیں تو آپ اور میں اور جنات پر فرض ہیں۔ یہ مسئلہ تو جب پڑھتا کہ جب جبریل پر بھی نماز فرض ہوتی کہ حضور کو پڑھا رہا ہے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو، تو جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا جبریل پر نماز فرض ہو گئی۔ دوسرے دن اللہ پاک نے حکم کو واپس لے لیا، 2 دن نبی کو مسئلہ بتانا تھا، واپس ہو گیا۔ اور تیسری چیز حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ صحابہ بھی تو کھڑے تھے. حضور کو جبریل نظر آ رہا تھا، صحابہ تو صرف نبی کو دیکھ رہے تھے، انہیں تو جبریل نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو یہ نماز ایک تمثیلی تھی کہ مثال کے ساتھ ایک مثال وجودی جو اس کا وجود جو اس کا ایک مثالی ہے جبریل امین کا، اس کے ساتھ سامنے آیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑے دیکھ رہے تھے، صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے. صحابہ تو نہیں کہتے ہم نے جبریل کو دیکھا ہے. اور نماز تو اس جان اور وجود کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دے رکھا ہے. اور نمبر 3 لکھتے ہیں کہ چلو مان بھی ہم لیں گے. امام شافعی کا اعتراض ہے کہ جب جبریل افضل ہی نہیں تو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ حضور افضل ہے. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے بھی 2 صحابی ایسے گزرے، یاد رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ دونوں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی کریم پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کو نماز میں دوسرے صحابہ نے کھانس کے اشارہ کیا، نبی پیچھے آ گیا ہے اور نبی پیچھے نہیں کھڑا ہوتا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کھانسنے سے سمجھ گیا حضور آ گئے. اب میں مصلی سے ہٹنے لگا، حضور پیچھے سے آگے آتے چلے گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے کے ساتھ کندھا اس طرح ملا کے کھڑے ہو گئے کہ گویا حضور میرے امام تھے اور میں باقی صحابہ کا امام. نہیں سمجھے ہو؟ خلافت کے جھگڑے دنیا لیے پھر رہی ہے کہ خلافت لے گیا، خلافت لے گیا. وہ تو نماز ہی لے گیا. رو ہو گیا، کیا کرو گے پیٹ پیٹ کے سینے کو 1400 سال ہو گیا آ کر دنیا پیٹ رہی ہے. وہ تو نماز ہی لے گیا. صحابہ کہتے ہیں حضور کا کندھا اس طرح تھا کہ گویا آپ ابو بکر کے امام ہیں اور ابو بکر پوری امت کا امام. جب نماز ہو گئی تو میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹ رہا تھا؟ سبحان اللہ. کہا آقا آپ تو پہلوں کے بھی امام، پچھلوں کے بھی امام، آسمان والوں کے بھی امام، زمین والوں کے بھی امام، تہ والوں کے بھی امام، اوپر والوں کے بھی امام. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ قحافہ کا بیٹا آپ کا امام بنے اور آپ مقتدی بن جائیں؟ قربان جاؤں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے نقل کیے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر آج میرا دل کرتا تھا میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں. آج میرا دل کرتا تھا میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں، لیکن تیری مرضی، تیری رضا، تیری مرضی، اس مرضی پر میں بھی مجبور ہو گیا کہ میں جو چاہتا ہوں اللہ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور تو جو چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. سمجھو، میری رضا کو وہ رد نہیں کرتا، تیری رضا کو میں. زور سے چلو انجے صحیح جی میں تو چاہیں. ایک دن میرے پاک نبی فجر کی نماز کے لیے جنگل میں، رات ہو گئی، صحابہ فجر کی نماز، حضرت عبد الرحمن بن عوف دیر ہو گئی، حضور نماز کے لیے نہیں آئے. زور سے بولو سبحان اللہ. مسئلے نکلتے ہیں کہ حدیث سے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور نہیں آ رہے، سورج نکلنے والا. بلال پکڑتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، کہتے ہیں اللہ کے رسول تو نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فجر کا وقت چلا جائے. آپ آگے بڑھو، عمر میں سب سے بڑے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضور نے آپ کو زندگی میں کئی بار جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. آپ آگے بڑھو، امام بنو، نماز پڑھاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف پاگل نخواستہ مصلی پہ آئے، نماز شروع کی. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، اللہ اکبر. رکوع میں گئے، پیچھے اللہ کے نبی آ گئے. سبحان اللہ.
بھی ٹیکا لگاتا جاؤں، تمہارا عقیدہ بناتا جاؤں، اگر وہ ہر جگہ ہیں تو پہلے کہاں تھے؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہ جو ملا کہتا ہے وہ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں، اگر تھے تو عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کیوں آیا؟ اللہ جہاں چاہے بولو بھیج دے، کہ میرے اللہ کے ہاتھ میں جو چاہے بتا دے نبی کو، میرے اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں علم غیب کے خزانے کی کنجی نہیں، کنجیاں میرے پاس ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، حضور نے پیچھے پڑھی، زندگی رہی تو پھر اس پر انشاءاللہ بات کرنے کی موافق دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: أقم الصلاة
كان مشهودا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا اللہ، خوبصورت بنانے والا اللہ، اپنی رضا، اپنی چاہت، اپنی مرضی پہ بنانے والا اللہ، اور بنا کر یوں کہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے اچھا کون بنا سکتا ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کی. سارے جہان کو کن کہہ کے بنایا، انسان کو بنانے پہ 9 مہینے کاریگری کی. ساری تعریفیں اس اللہ کی. لا تعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کی اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے 23 سالہ اپنا زمانہ نبوت اپنی امت کو خوبصورت بنانے پہ صرف کر دیا. تسبیح کے دانوں کی طرح امت کو وحدت میں پرویا. گلاب کے پھولوں کی طرح امت کو خوبصورتی دی. لا تعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں لاکھوں دعائیں ان علماء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا خون دے کر اس امت کے چمن کو سنوارا ہے، اس امت کو بہترین بنانے میں محنت کی ہے. اللہ ہم سب کو بہترین بنا دے. آمین. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ عمل اللہ کے دربار میں خوبصورت ہو کے پیش ہو جائیں اور پھر اللہ پاک ان کو قبول کرے. میرے دوستوں، میری بات کافی عرصے سے آپ حضرات کے سامنے یہی چل رہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کس طرح خوبصورت بنائیں. پڑھتے ہم سارے ہیں، 1400 سال سے امت پڑھتی چلی آ رہی ہے، قیامت تک پڑھتی رہے گی. زور سے آمین کہیں. مسجدیں بڑی خوبصورت دنیا میں بن گئی، نمازی خوبصورت ہو گئے. نمازوں کے اندر سے حسن و جمال چلا جائے. ایک بزرگ بڑی عجیب بات کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں پرانے وقتوں میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے. پہلے وقتوں میں لوگ کنکریوں پہ سجدہ کرتے تھے تو اللہ ماتھے خوبصورت کر دیتا تھا. اب کارپیٹ اور پتھروں پہ سجدہ ہوتا ہے لیکن ماتھے بدصورت بنتے ہیں. کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہیں، لیکن امت کی خوبصورتی چلی گئی. قرآن پاک میں اللہ قسمیں کھا کر یہی بات کہتا ہے جو میرا موضوع چل رہا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے وہ ہیں، اللہ قسم کھا کے اپنی ذات میں کہتا ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں. اور خشوع کا معنی ہے کہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتے ہیں. کسی بندے کا بچہ بڑا خوبصورت ہو تو وہ ہر بندے کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے.
کبھی اسی طرح نماز بھی خوبصورت پڑھ کے اللہ کو کہہ دو اللہ یہ میری نماز ہے۔ وضو اور غسل سے ہم چلے ہیں، طہارت سے چلتے ہیں، چلتے چلتے ہم یہاں تک آئے کہ وقت کے اندر نماز کو پڑھنا بھی ایک نماز کی خوبصورتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہی بات کہی کہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ ویلے دی کی نماز ہے اور کویلے دیاں ٹکران ہے، اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت، بے شک نماز علی المؤمنین کتاب موقوتا، ایمان والوں پر اس کے وقت میں فرض ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ آج امت اس پہ بھی جھگڑا کرتی ہے۔ آپ کو کتنے مفتی ملیں گے جو کہیں گے کہ حنفی جس وقت میں نماز پڑھتا ہے اس وقت میں نماز ہی نہیں ہوتی، اور کئی آپ کو حنفی مفتی بھی ایسے مل جائیں گے جو یہ فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ شافعی جس وقت میں نماز پڑھتا ہے اس وقت نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جناب جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نماز کا درس کیا۔ مسند احمد اور دارقطنی کی روایت کی حدیث کی دو کتابوں کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے پہلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پہلے وقت جیسے ہی سورج ڈھلا جبرائیل نے اللہ اکبر کہہ دیا، جیسے ہی ہر چیز کا سایہ ڈبل ہوا جبرائیل نے عصر کی نماز مجھے پڑھا دی، جیسے ہی سورج غروب ہوا روزے دار نے کھجور منہ میں ڈالی، روزہ کھولا، جبرائیل امین نے مجھے مغرب کی نماز پڑھا دی۔ شفق سرخی تھوڑی آسمان کی ڈوبی، جبرائیل امین نے مجھے عشاء کی نماز پڑھا دی۔ دوسرے دن فجر کی نماز جبرائیل امین نے مجھے پڑھائی، وہ اندھیرے میں پڑھا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان میں یوں کہتی ہیں کہ عورتیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی، ہم اندھیرے میں جاتی تھی، اندھیرے میں آ جاتی تھی، نہ جاتے کسی کو پتہ چلتا تھا نہ آتے کسی کو پتہ چلتا تھا۔ ایک پھر دوسرے دن جبرائیل امین آئے، پہلے دن ظہر سے شروع ہوا، توجہ ہے یہ گزشتہ جمعہ میں نے اسی پہ بات کی تھی، اس دن فجر کی نماز میں نہیں آئے، ظہر عصر مغرب عشاء، دوسرے دن فجر کی نماز کا درس دیا اور سبق دیا۔ اب درمیان میں ظہر عصر مغرب عشاء گزر گئی، تیسرا دن آیا تو جبرائیل امین نے آ کر مجھے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھائی۔ وہ آخری وقت کتنا تھا یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ مدینہ پاک سے چلنے والا مسجد قباء تک جا پہنچا اور قباء میں اس کو سورج نکلا۔ حاجی صاحب آپ کتنی بار مسجد نبی سے قباء پیدل گئے، کتنے منٹ لگے؟ 20 منٹ۔ 15 سے 20 منٹ میں تندرست آدمی پیدل مسجد نبی سے مسجد قباء کا سفر کر سکتا۔ سلام پھیرا تو اتنا وقت تھا۔ ایک دوسری حدیث کہ سلام پھیرا تو سورج کے نکلنے سے اتنا وقت باقی تھا جتنی دیر میں کوئی بندہ 50 قرآن کی آیات کو تلاوت کرے۔ آپ 50 آیات پڑھیں تو ہو سکتا ہے آپ کے 15-20 منٹ لگ جائے، وہی 50 آیات اگر کوئی قرآن کا حافظ پڑھے گا تو وہ 5 منٹ میں پڑھے گا۔ پھر ظہر کی نماز پڑھانے جبرائیل امین آئے تو آخر وقت میں جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے والا تھا،
تو سلام پھیرا، سورج کے غروب ہونے سے اتنا وقت باقی تھا جتنی دیر میں مسجد نبی سے کوئی بندہ مسجد قباء تک کا سفر کر لے۔ مغرب کی نماز جبرائیل امین نے سورج کے غروب ہوتے ہی پڑھائی جتنی دیر میں روزے دار پانی کا گھونٹ پی لیتا۔ پھر عشاء کی نماز اسی وقت پہ پڑھائی جس وقت پہلے نہیں پڑھی۔ اب یہ دو وقت حدیث میں مل گئے۔ بعض محدثین نے ایک اور حدیث بھی بیان کی کہ تیسرے دن بھی جبرائیل امین نے آ کر مجھے نمازیں پانچوں پڑھائیں اور پانچوں نمازیں درمیان کے وقت میں پڑھائیں، نہ شروع میں نہ آخر۔ اب اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ تینوں وقت آسمان سے آئے ہیں، زمین کے نہیں۔ اور آسمان سے کون لایا؟ زور سے بولو۔ یہ میں ذرا آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، جو فتنے پھیلتے ہیں نا، وہ فتنے آپ کے اندر سے کیسے نکلے، اور کبھی ایسے فتنے پھیلانے والا بندہ آپ کے قریب نہ پھٹک سکے۔ یہ تینوں وقت آسمان کے اور تینوں وقت جبریل لایا۔ اور یہاں میں ایک بات علمی بھی آپ کو کہتا چلوں، اللہ ویسے بھی حکم دے کے اپنے نبی کو کہہ سکتا تھا کہ 3 دن 3 وقتوں میں نماز پڑھا دو۔ جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جواب تو میں آپ کو وہی دے سکتا ہوں کہ پورا قرآن اللہ پاک خود بخود اللہ اپنے محبوب کے دل پہ اتار دیتا۔ جبریل امین کو بھیجنے کی قرآن دے کے کیا ضرورت تھی کہ 23 سال جبریل آتا رہا؟ اگر حضرت موسیٰ کو تورات اللہ پاک پہاڑوں پہ بلا کے دے سکتا ہے، زبور دے سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو انجیل دے سکتا ہے، تو ایک ہی جگہ اپنے محبوب کو بلا کے سارا قرآن دے دیتا۔ 23 سال کی کیا ضرورت ہے؟ بندے کی فطرت میں ڈالا گیا کہ استادی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بتانے والا۔ اور نمبر 2 ایک مہر لگا دی جائے تاکہ کوئی کہنے والا یوں نہ کہہ سکے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اوقات کو خود بنایا، خود گھڑا۔ ہم جبرائیل امین کو بھیج کر گواہی دے رہے ہیں کہ اس اوقات کو نمازوں کے لیے بنانے والے ہم ہیں۔ اور ساتھ ہی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے جس پر میں آج آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہوں گا، جبرائیل امین ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ اوقات ہیں جو پرانے نبیوں کے تھے۔ یہ نمازوں کے وہ اوقات ہیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ پرانے نبیوں کے۔ اب اس پر علماء نے بڑی بحث کی کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، جبکہ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں صرف اسی امت کے فرض ہوئی، پہلی امت کو تو 5 نمازیں فرض ہی نہیں ہوئی، تو یہ نمازوں کے اوقات پرانے انبیاء کے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پرانے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی انہی 5 وقتوں میں نمازیں فرض تھیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ فجر کی نماز اس دنیا میں، توجہ رکھنا آپ کے لیے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ ظہر کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ عصر کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور مغرب کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام
دنیا میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور ایک حدیث میں یہ ملتا ہے حضور نے فرمایا عشاء کی نماز صرف میری امت کو ملی ہے، پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ مسئلہ اگلا ہے کہ کیا پھر ان وقتوں میں، جن وقتوں میں نبیوں نے پڑھی، کیا ان نبیوں پر ان وقتوں میں نمازیں فرض رہی؟ نمازیں کی طریقے کیا تھے وہ اللہ جانے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے، اور کب پڑھی یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا، جنت میں اندھیرا، زور سے بولو، جنت میں اندھیرا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ دہر میں 29ویں سپارے میں کہ جنت میں نہ کبھی تم دھوپ دیکھو گے، نہ جنت میں کبھی تم اندھیرا دیکھو گے۔ جنت میں ہمیشہ صبح کے سویرے کا وقت۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کا موسم، جو بندہ جنت کا موسم چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، جنت کا وقت چاہتا ہے، وہ فجر میں اٹھنے کی عادت ڈال لے، انشاءاللہ اللہ اس کو جنت کا موسم ضرور دے گا۔ جنت چاہیے؟ زور سے بولو بھائی، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس میں کیا، ذرا زور سے کہہ دو۔ صبح اٹھنے کی ہاتھ کھڑے کرو، عادت ڈال، انشاءاللہ۔ یہ قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا، جنت والے جنت میں وہ دھوپ نہیں دیکھیں گے، شمس دھوپ ہوتی ہے، ولا زمہریرا، نہ اندھیرا دیکھیں گے، صبح کے سویرے کا وقت۔ بات تو میں آگے جا کے کروں گا، قربان جاؤں امام ابو حنیفہ پہ۔ لوگ حنفیت پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بڑے یتیم امام ابو حنیفہ ملتے ہیں کہ ہر جاہل اٹھتا ہے امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتا ہے، اور فقہ حنفی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نماز دیر سے کیوں پڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی کو قرآن پہ فٹ کیا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا، صبح کا سویرا ہوگا، نماز کو ایسے وقت میں ادا کر اندھیرا نہ ہو، اجالا۔ زمین پہ آیا حضرت آدم علیہ السلام، کہا جاتا ہے تین چیزیں اللہ پاک نے جنت سے پھینکی تھی۔ کتنی؟ ایک آدم علیہ السلام تھے، ایک حضرت حوا تھی، اور ایک وہ سانپ تھا جس کے منہ میں شیطان بیٹھ کر جنت میں گیا تھا آدم علیہ السلام کو بہکانے۔ اللہ پاک نے تینوں کو جنت سے زمین پہ پھینکا۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں جگے، اما حوا جدہ میں جگے، سانپ افریقہ کے جنگلوں میں جگے، جب زمین پہ آئے تو رات تھی، کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا۔ اب آپ ہانگ کانگ کے رہنے والے اگر آج کل پاکستان میں چلے جائیں اور آپ کو لوڈ شیڈنگ مل جائے، وہ بھی 18 سے 20 گھنٹے کی، تو آپ کی طبیعتوں پہ کیا گزرے گا؟ وہ لوگ تو عادی ہو گئے وہاں رہتے۔ جو بندہ 12 مہینے ایئر کنڈیشن میں کھڑا ہو کر زندگی کو گزارتا ہو، وہ وہاں جائے تو ایئر کنڈیشن نہ ملے تو زندگی میں کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ تو عادی ہو گئے، اب تو ہم بھی پھس پھسے ہو گئے۔ پہلے تو ہم بھی دوپہر کے وقت پاکستان میں تھے تو درخت کے نیچے چارپائی ڈالی، دوپہر کو زور کی نماز پڑھی، سو گئے، کیا نیند آتی تھی، لسی کا گلاس پی کے۔ تندور کی 2 روٹی پکی ہوئی ہوتی تھی، اماں مکھن رکھ دیتی تھی، اچار رکھ دیتی تھی، کھاتے تھے، لسی کا جگ پیتے تھے، گلاس پیتے تھے، درخت کے نیچے سو گئے۔ کیا غالب نیند تھی کہ فرشتہ بھی اٹھائے تو آنکھ نہ کھلے۔ اب ساری رات ڈرتے رہے آدم علیہ السلام، کب کبھی تاری ہے، اور کب کبھی کو تاری کر کے
لیے ڈر اور خوف کو پیدا کر دیا کہ اندھیرے میں ہر بندہ ڈرتا ہے. اور کہا گیا کہ اندھیرا جہنم کی نشانیوں میں سے نشانی. شاید اسی وجہ سے کہا گیا کہ نماز کو اندھیرے میں مت پڑھا کرو، لائٹ کو جلا کر نماز پڑھو، روشنی میں نماز پڑھو. اس لیے کہ اندھیرا یہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا حصہ ہے، جہنم کے گڑھ ہونے سے گڑھا ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا رہے. اور میرے اللہ نے بھی قربانیوں اللہ کی ذات میں، اس نے دن تمہیں دیا، روشن دیا، رات بھی دی تو رات کو چاند نکال دیا. اندھیرا اس نے بھی نہیں کیا، اور جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا اس نے ستارے روشن کر دیے. ان راتوں میں تمہیں اندھیرا نہیں دیا. ہر جگہ بندے کے لیے اس نے کنکمے لگائے، بندوں کے لیے سامان دیا. اب یہ بندہ ہے اللہ کی قدرتوں کو نہ جانے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو نہ پہچانے تو بندہ ہے بھائی. لیکن اللہ پاک نے بندے کے لیے، اور قربان نہ ہو اللہ کی ذات میں، اس نے بندے کے آنے سے پہلے ہی یہ سارا کچھ جلا کے رکھا، سارا کچھ پہلے ہی جلا کے رکھا. کہتے ہیں جیسے ہی صبح صادق طلوع ہونے لگی، مشرق سے، کدھر سے؟ زور سے کہیے گا، کدھر سے؟ کدھر سے؟ مغرب میں اندھیرا ہوتا ہے، مغرب سے روشنی. زور سے کہو، روشنی. روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ جو آج آپ اور میں سارے مغرب کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، ادھر دویزہ لگ جائے، ادھر دویزہ لگ جائے، میں کینیڈا ٹوڑ جاؤں، میں امریکہ ٹوڑ جاؤں، میں مغرب کی طرف نکل جاؤں، اندھیروں میں جاؤ گے. یاد رکھنا، یہ مکہ بھی مشرق میں ہے، مدینہ بھی مغرب میں ہے، 13 ملک بھی مغرب میں ہے، یہ ملک یہ بھی مشرق میں ہے، 13 ملک بھی مشرق. اللہ پاک نے پورے ایشیا کو جہاں جہاں دین کی ہوائیں چلائیں، اللہ پاک نے ان ملکوں کو مشرق میں رکھا ہے کہ روشنی ہمیشہ مشرق سے نکلتی ہے، مغرب سے نہیں نکلتی. آج بھی اگر کسی نے دین و ایمان کی روشنی کو لینا ہے تو اسے مشرق کا رخ کرنا پڑے گا. مغرب کی طرف جا کر انسان کو کوئی روشنی نہیں ملتی، اندھیرا ہی اندھیرا ملتا. بس اللہ ہمیں عقل دے. ہم تو آج مرزائی اور عیسائی بننے کو تیار ہیں کہ ہمیں کینیڈا کا ویزا مل جائے، عیسائی ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب ہو جائے تو بچوں کو گھر سے نہیں نکالا کرو. جب سورج غروب ہو جائے تو بچوں کو گھر سے نکلے تو باپ کا ہاتھ پکڑ کے نکلے. بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے مت نکالو. فرمایا کہ مغرب کے بعد جنات شیاطین جو جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ انسانی آبادی میں پھیل جاتے ہیں. پھر وہ بچوں کو خراب بھی کرتا. اور شیطان کی بھی سبق دے دوں، آپ کو بات بتا دوں. یہی وجہ ہے کہ آج کل دنیا کے بازاروں میں آپ کو ڈے کلر کہیں نہیں ملے گے، کلر بھی ملیں گے تو نائٹ کلر میں. ہیپی آور جو کہتے ہیں نا لوگ، ہیپی آور بھی شام کو ہی شروع ہوتے ہیں جب صبح شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے شیطان کے چکر ہیں جو مغرب میں. اور مشرق کے بارے میں کہا گیا جو جاگتا ہے اس کا بھاگ جاگتا ہے، جو سوتا ہے وہ سب کچھ کھوتا ہے. جو اس وقت سوتا ہے وہ زور سے بولو. ہم تو سارے سوتے ہیں بھائی، لیکن چلے دعا کریں کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ تو سو جاتا ہے، چلے ٹھیک ہے مان لیں. لیکن بہرحال صبح کی نماز پڑھ کے سونے سے بھی یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی. پھر میں جب اشراق کے بیان پہ آؤں گا تو میں کروں گا کہ اس وقت کیا ظاہر ہوتا ہے، کیا نصیبے کے دروازے بند ہوتے ہیں، کیا رحمتوں کے دروازے بندے کے لیے بند ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے. رات کو کوئی باتیں گفتگو دنیا میں کچھ نہیں. اللہ ہمیں رات کو جلدی سونے کی عادت دیتے.
औकात नमाज को अदा किया। लेकिन आज हम फजर की नमाज वो आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखकर अदा नहीं करेंगे। बेशक वो हमारे बाप थे, हमारा दादा थे, हमारी जड़ थी, हमारी दुनिया थी। आज हम फजर की नमाज अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझ के अमल करेंगे, इसलिए कि जब आ गए आप तो पुराने नबियों की शरीयतों के दरवाजे बंद। अब ना कोई नया ना कोई पुराना, बात तो पुराने की चलेगी लेकिन अमल पुराने पे नहीं होगा, और नए की ना बात चलेगी ना नए की शरीयत मानी जाएगी ना सुनी जाएगी। बल्कि बुजुर्गान दीन ने लिखा है, एक बात आपको बताता चलूं, अगर कोई बंदा झूठे नबी से कह दे कि अपनी नबूवत की निशानी दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो जाए। कि जब पता है ये झूठा है, जब पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो इससे ये कहना कि हमें कोई निशानी दिखा, तो गोया कि कहीं ना कहीं तार हिल रही है कि नबी आ सकता है। ये बंदा कहने वाला भी काफिर हो जाएगा। झूठे के मुंह पे लानत, झूठा जितना भी कहे मैं नबी हूं, अगर दलाइल नहीं आते तो फिर चलने की करो, अगर नहीं आते तो फिर हमारे हवाले कर दो, फिर हम जाने और हो जाए। ज़ोहर की नमाज कहा गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की। असर की नमाज कहा गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पहले अदा की। मगरिब की नमाज के बारे में कहा गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले अदा की। और बाज़ किताबों में मिलता है कि ईशा की नमाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में पहली दफा अदा की, और बाज़ किताबों में मिलता है कि नहीं, ईशा की नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मेरी को। मेरी उम्मत को क्यों दी है कि मेरी उम्मत कमजोर है, ईमान में बड़ी है, अमल में कमजोर है, उम्र में कमजोर है, अपने कद में कमजोर है। इसका ईमान तो पहाड़ों से भी बड़ा है, याद रखिएगा। बल्कि इस उम्मत के ईमान को तो पुराने नबियों के ईमान के बराबर कहा गया है। काश हम उम्मती अपने ईमान को समझें कि हमारा ईमान क्या है। हमने तो अपने ईमान को पीछे डाला हुआ है, वरना इस उम्मत का ईमान पुराने जमाने के नबियों के ईमानों के बराबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करती है, या रसूलल्लाह हम भी तो आपके साहब हैं, आप हमें भी दुआ दे दें। और माया भाई तुम तो मुझे ईमान की नजरों से देख रहे हो, मैं तो उनके ईमान पर खुश हो रहा हूं जो मेरे बाद न जाने कितने अरसे बाद आएंगे, न जिन्होंने मुझे देखा, न जिब्रील को आते देखा, न कुरान को उतरते देखा, न मुझे सजदों में देखा, न नमाजों में देखा, न रुकू में देखा। ईमान तो उनका होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन मेरी एक एक अदा पर ईमान और यकीन रखते। अल्लाह हमें ईमान की कदर दे। और ईमान का बाब में आप अल्लाह के सामने बयान कर चुका हूं कि ईमान क्या है। कहा गया कि मेरी उम्मत चूंकि आमाल में कमजोर है, मेरी उम्मत अपने कद वजूद और रुत में कमजोर है, मेरी उम्मत अपनी उम्रों में कमजोर है। ईशा की नमाज पढ़कर अगर कोई सो गया, ये सोया बिस्तर पे है, अल्लाह फरिश्ते कहते हैं सारी रात इसकी नमाज का सवाब लिखते रहो। ये नमाज में खड़ा है, ये नमाज में खड़ा है, ये नमाज जो नमाज को अदा करके सोया, गोया कि वो सोता है लेकिन सारी रात नमाज का सवाब मिलता है। मुफ्त का सौदा कहते हैं कि एक टिकट में 2 मजे। यहां तो एक टिकट में न जाने कितने मजे। ये बैंकों वालों ने चाइना में एक नोट निकाला, आए पीछे की लेडी गागा आई गाने वाली, हाथ बांध के। हमारे कितने नौजवान थे बैंकों में लाइन लगे, कितने नौजवान थे लेडी गागा की टिकटें लेने के लिए कि ब्लैक में कितने की बिकेगी, नोट कितने का बिकेगा।
کسی نے آ کر مسئلہ نہ پوچھا کہ شرعن یہ جائز ہے؟ نوٹ کا نوٹ کے ساتھ کاروباری حرام ہے، یاد رکھنا۔ جتنے دوستوں نے یہ بینکوں سے لیے روزی حرام ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے، جنس کے ساتھ جنس کا سودا۔ لیکن تھوڑے سے منافع کے لیے ساری رات جا کر بینکوں کے آگے کھڑے ہیں۔ کاش اللہ کے پاک نبی کی اس حدیث کو بھی مد نظر رکھ لو کہ عشاء پڑھ کے اگر تم سو گئے، یہ نیت کر کے کہ اللہ میں فجر میں بھی اٹھنا ہے، تو اللہ پاک ایک تو ساری رات تجھے نماز کا ثواب دے گا، اور اگر فجر میں نہیں بھی اٹھ سکا تو بھی باجماعت نماز کا ثواب دے گا، اس لیے کہ تو نیت کر کے جاؤ۔ یہ امت کمزور ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس امت کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ اس کے اعمال میں ثواب کتنا رکھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی پرانی امت کو اللہ نے عشاء کی نماز نہیں دی۔ نماز اپنے وقت میں، اب یہ دونوں وقت آپ نے سنے، بلکہ تینوں وقت سنے۔ اب اگر کوئی بندہ پہلے وقت میں نماز پڑھتا ہے تو جی بسم اللہ، اگر کوئی درمیانے وقت میں نماز پڑھتا ہے تو جی بسم اللہ، اگر کوئی آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے تو جی بسم اللہ۔ اب کاہے کی لڑائی؟ غیروں نے اس امت کو سر پھٹول میں ایسا لگایا کہ یہ امت جہاں خدا کی ذات پہ لڑی، جہاں نبی کی ذات پہ لڑی، وہاں یہ امت نماز کے طریقے پہ لڑی، وہی یہ امت نماز کے وقتوں پہ بھی لڑی۔ لڑائی جاری، اور اگر چپ کر کے پڑھتے رہتے تو جی بسم اللہ، ہمیں ان دلائل کی ضرورت بھی نہ پڑتی کہ ہم امت کے سامنے رکھتے کہ آخر وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اپنے وقت پہ آؤں گا، جب اس بات پہ آؤں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کتنی برکتیں امت کے لیے رکھی گئی۔ بہرحال یہ تین وقت ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پہلے وقت میں نماز کو ادا کر لیتا ہے تو نماز ہو گئی، کوئی درمیانے وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے تو نماز ہو گئی، کوئی آخری وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے تو نماز، زور سے بولو، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورہ تیرا فجر کی نماز میں نکل آئے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ عصر کا وقت تیری نماز ظہر میں ہو جائے، اتنی اخیر نہ ہو کہ سورہ غروب تیری عصر کی نماز میں ہو جائے، اور اتنا اخیر نہ ہو کہ رات آدھی گزر گئی تیری مغرب کی نماز نہیں ہوئی، اور اتنا وقت بھی آخر تک نہ چلا جائے کہ ساری رات گزر گئی تیری عشاء کی نماز ہی نہیں۔ آگے چلیں، آج کا موضوع ہم لاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کا ہونا، نیت کا ہونا، زور سے بولیے، بہت۔ اس پر 4 حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اس حدیث کو پہلا نمبر دیا، بخاری کی پہلی حدیث۔ باقی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کسی کتاب کو ایمان کے باب سے شروع کیا گیا، کسی کتاب کو طہارت کے باب سے شروع کیا گیا، اعمال سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو نیت سے شروع کیا کہ ہر عمل کا دار و مدار، وہ ایمان سے لے کر استنجے تک، ہر ایک کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور پہلی حدیث بیان کی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار۔ دوسری حدیث، نیت المومن خیر من عملہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن کی نیت درجے میں اس کے عمل سے بھی بڑی۔ اللہ کے ہاں نیت کا ثواب عمل سے بھی زیادہ۔
तीसरी हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ना तुम्हारी शक्लों को देखता, अल्लाह ना तुम्हारे खानदानों को देखता, अल्लाह ना तुम्हारे अमलों को देखता, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता। अल्लाह तुम्हारी, जोर से बोले, अल्लाह को ना गोश्त की जरूरत, ना खून की जरूरत, कुर्बानी के वक्त अल्लाह पाक को तुम्हारे दिल की नीयत की जरूरत है। वो क्या? अल्लाह ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, ना तुम्हारे खानदानों को देखता है, ना अल्लाह पाक तुम्हारे अमलों को देखता है। ये तशरीह में आऊंगा मैं इस हदीस की, तो फिर आपको पता चलेगा अल्लाह पाक तुम्हारी नीयतों को। चौथी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हर नियत करने वाले को उसकी नियत वालों का गिरोह दिया जाएगा। हर नियत करने वालों को उसकी नियत का ग्रुप दिया जाएगा, जमात दी जाएगी, और हर बंदे को क़यामत वाले दिन उसकी नियत का फल मिलेगा। नियत अच्छी की अच्छों के साथ, नियत बुरी की बुरों के साथ। ये चार हदीस। अब चलते हैं नियत पे। नियत क्या है? तवज्जो रखिएगा, उलमा ने लिखा है जिस तरह दिल में जान की जरूरत है, दिल में जान के बगैर दिल कुछ नहीं, याद रखना। जब निकल जाती है जान तो इसी दिल को तुम बोटी बनाकर भून कर खाते हो। वो गाय का हो, बकरी का हो, मुर्गी का हो, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं। बेशक इसको मोहब्बत के बाजार में दिल की बड़ी कीमत है, लेकिन दिल भी जब बनता है जब उस दिल के अंदर जान पड़ी हुई हो। जान निकल जाती है तो वो मुर्दा है, फिर दिल कुछ नहीं। दिल धड़कता जान के साथ है, ये चलता जान के साथ है। आदम को आदम कहा इसलिए जाता है कि दम आता है, दम जाता है तो आदम बनता है, और जब दम आना रुक जाता है तो यही आदम मुर्दा बन जाता है। और वो जो रूह है वो आज तक किसी को नजर नहीं आई, वो क्या है? उसी के बारे में कुरान कहता है यसअलूना कानिर रूह, लोग आपसे पूछते हैं रूह क्या चीज है। बोले रूह में नमर रब्बी, कह दो कि रूह एक अल्लाह का अमर है, एक अल्लाह की निशानियों में से उसकी निशानी है। वो क्या है? जब आता है तो भी किसी को नजर नहीं आता, जब जाता है तो भी। जोर से बोलो। जब कब्र में अंदर डाला जाता है, दिल वाले को उठा के बिठा दिया जाता है तो भी किसी को नजर नहीं आता, फिर जब वहां से भी निकाल के ले जाई जाती है तो भी वो किसी को नजर। काश कि अल्लाह पाक हमें अल्लाह के पाक नबी की बातों पर ईमान और यकीन रखने की तौफीक दे। हमारे इलाके में एक बंदा था, वो कहता जी मैंने तो यकीन नहीं। एक कब्र में बंदा रखा गया तो साथ गड़ा खोल के टेप रिकॉर्ड लेके बैठ गया कि जब वो फरिश्ते आएंगे ना, आवाज आएगी, मैं रिकॉर्ड करूंगा, पता तो चले ना कब्र में कुछ होता है। वो युमिनून बिल गैब नहीं रहता, और मोमिन की निशानी तो ईमान बिल गैब है। अगर किसी ने कहा मैं देख के ईमान ले आऊं तो वो क्या ईमान है? कुरान पाक ने जिस ईमान की शान को बयान किया वो अनदेखा ईमान। यही हमारी मस्जिदों की, यही हमारे इबादत खानों की शान है कि जब कभी बुतों की पूजा करने वाले हमारे इबादत खानों में आते हैं, आकर हमसे पूछते हैं वो स्टेचो कहाँ है, वो बुत कहाँ है, वो मूर्ति कहाँ है जिसकी तुम पूजा करते हो, तो हम एक ही जवाब देते हैं, हम वो हैं
جو اندیکھے خدا کی پوجا کرتے ہیں، اندیکھی ذات کو مانتے ہیں۔ دیکھا تو کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہی ہے کہ اندیکھے خدا کو مانتے۔ اور جس دن تم نے دیکھ لیا خدا کو، میں تمہیں بات بتا دیتا ہوں، شکر کرو، کہو الحمدللہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ زور سے بولو الحمدللہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہوتا تو ہماری حالت بھی ان جیسی ہوگی۔ میاں بیوی گاڑی میں بیٹھ کے بچوں کو لے کر دکان پہ جاتے ہیں، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ خدا خریدنے جا رہے ہیں۔ جب دکان میں جاتے ہیں بیگم کو ایک پسند آتا ہے، میاں کو دوسرا پسند آتا ہے، بیٹی کو تیسرا پسند آتا ہے، بیٹے کو چوتھا پسند آتا ہے۔ اب وہ چاروں خدا کی ذات کی پسندیدگی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کون سا خریدیں؟ جب خریدا جاتا ہے خود تو گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوکر کو حکم ہوتا ہے خدا کو اٹھا کے ڈگی میں ڈال دو۔ اب وہ خدا کو ڈگی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو خود بھی جا کر صوفے پہ بیٹھ گئے، نوکر کو حکم ہوتا ہے خدا کو اٹھا کے لے آؤ۔ اب خدا کو رکھے کہاں پہ؟ نجومی بلائے جاتے ہیں، خدا کو وہاں رکھے، وہاں رکھے، وہاں رکھے، وہاں رکھے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ یار آج خدا کے آگے سیب کسی نے نہیں رکھا، آج خدا کے آگے مالٹا کسی نے نہیں رکھا، آج خدا کے آگے مرغی کسی نے نہیں رکھی، اور جو رکھی جاتی ہے وہ تو سکھا جاتا ہے۔ وہ 2-4 دن کے بعد چیلنج بھی دیکھتے ہیں، وہ مالٹے کہاں گئے، وہ سیب کہاں گئے، ملوں میں واج پین کھا گیا۔ او بھائی، جو خدا اپنا کنو نہ بجا سکے، جو خدا اپنے سیب کی حفاظت نہ کر سکے، جو خدا اپنی مرغی کی حفاظت نہ کر سکے، وہ سارے جہان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کو سمجھاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ہم اپنے اس اللہ کو مانتے ہیں جو اتنا طاقت والا، اتنا قدرت والا، اتنی عظمتوں والا۔ قرآن کہتا ہے 7 آسمان 7 زمینیں اللہ پاک قیامت کے دن صفوں کی طرح لپیٹ کر اپنی ہتھیلی پہ لے کے بیٹھا ہوگا۔ قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اس دن کہا گیا تھا کہو سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم دیکھے خدا پر ایمان۔ اور کبھی کوئی کہہ بھی سے تو ایمان بنا لو، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کہہ دو، کہہ دو۔ اس لیے کہ جس دن ہم نے دیکھا ہم بھی کہیں گے آج خدا نہ دھویا کوئی نہیں، آج سرما نہیں پایا، آج تیل نہیں لایا، آج کپڑے نہیں پایا، کپڑے بھی پائے سے کہ ہو جائے پائے۔ شکر کر، شکر کر۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سارا جہان اس کی آنکھ میں، وہ کسی کی آنکھ میں نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی چیز اس کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی اور کوئی ذرہ اس سے چھپ نہیں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باخبر بھی، وہ باریک بین بھی، وہ نرم بھی، وہ ظاہر بھی، وہ باطن بھی۔ وہ ظاہر ایسا کہ ہر چیز میں وہ نظر آئے، وہ باطن ایسا کہ کسی چیز میں نظر نہ آئے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میری شان هو الاول، میں پہلا، والآخر میں آخری، والظاہر میں ظاہر، والباطن، ظاہر کا معنی کھلے عام، باطن کا معنی چھپا ہوا۔ معنی علماء کرتے ہیں وہ ظاہر بھی
اس پلر میں بھی اگر تو دل کی نظر سے دیکھ تجھے خدا نظر آئے، وہ چھپا ہوا بھی ایسا کہ سورج دیکھ، آسمان دیکھ، زمین دیکھ، چاند دیکھ، ستارے دیکھ، وہ تجھے کبھی نظر نہ آئے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن ان ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے جو اندیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ بولو بے شک۔ اللہ ہمیں اندیکھے ایمان کی توفیق نصیب کرے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ کیا مانا؟ کیا نیت ہوگی تو عمل اچھا ہوگا، یا نیت ہوگی تو اس کا ثواب اچھا ہوگا؟ انحصار ہے اس کے اندر، منحصر بند ہے۔ الاعمال، قربان جو یہاں اعمال کا لفظ آیا، افعال کا نہیں آیا کہ افعال اور عمل دونوں ایک چیزیں بنتی ہے ظاہراً، فعل اور عمل، لیکن کہا گیا کہ فعل چونکہ جانور بھی کرتا ہے لیکن عمل صرف انسان کرتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کے ثواب کا دار و مدار وہ نیت۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا نیت عمل سے بھی اچھی ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ نیت ایسے ہے جیسے دل کے لیے جان، ٹھیک ہے، آنکھ کے لیے نور، منہ کے لیے زبان، دماغ کے لیے عقل، ہاتھوں کے لیے چھونا، پیروں کے لیے چلنا، معدے کے لیے ہضم کرنا۔ جس طرح ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ زبان ہے لیکن بولتا نہیں،